ब्रिगेडियर साहब, یہ بات درست ہے جس طرح حیدر وئیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے معاملات ہیں جن پہ بات چیت کے لیے وقت چاہیے اور نگران سیٹ اپ کو طویل کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن آئینی طریقہ تو یہ وقت پر انتخاب ہوں۔ تو برگیڈیئر صاحب، ویسے مارچ کی تو ہم نے بارہا بات بھی کی کہ مارچ تک بھی جا سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے وہ تیار ہے، پر ہمارے ہاں یہ سسٹم کیوں کمزور ہے؟ جب بھی انتخابات آتے ہیں ہم اس وقت نئے سرے سے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی مردم شماری ہے، ڈی لیمیٹیشن کا مسئلہ ہے، لسٹ ہے، مطلب جو الیکشن کی پریپریشن ہونی چاہیے پورے 5 سال میں وہ مسنگ نظر آتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی کیا یہ معاملات تو دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن کیا نگران سیٹ اپ کے لیے کوئی ایسی جگہ ہے کہ یہ مارچ تک کھینچیں اس کو؟ دیکھیں دعا بات یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ اپریل یا مئی میں جب چیف جسٹس پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا اور کہا جی آپ کب الیکشن کروا سکتے ہیں، they said we need 7 months. That means اکتوبر نومبر 2022 میں انہوں نے کہا جی ہم تیار ہوں گے۔ تو دس کوشچن شوڈ بی آسکڈ فرام الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ آپ نے 5 سال میں کیا تیاری کی ہے، کیوں الیکشن کی تیاری نہیں کی، واٹ وار دا ریزنز، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے ڈیجیٹائزیشن آف سینسز، اس کے بعد ڈی لیمیٹیشنز، ایوری تھنگ شوڈ بی ڈن فار دس نیو سینسز کے تھرو، تاکہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، آپ نے 20-22 ارب روپیہ لگایا، سب کچھ کیا، تو کیوں آپ کے الیکشن سے پہلے یہ تیار نہیں ہوں گے؟ دیٹ از اندر کوشچن ٹو بی آسکڈ۔ تھرڈ یہ بات ہے کہ دیکھیں اصل میں گورنمنٹ کو ابھی الیکشن سوٹ نہیں کرتے، اور یہی چیز چل رہی تھی پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں۔ پیپلز پارٹی آج سے 1.5 سال پہلے پی ڈی ایم کو چھوڑا بھی اس لیے تھا، دے وانٹڈ کہ ٹائم پر الیکشن ہو، لیکن ارلی الیکشن نہیں وہ چاہتے تھے۔ ناؤ دے وانٹ کہ 60 days میں الیکشن ہو۔ پی ایم ایل این میرے خیال میں میاں صاحب نے آنے 17 ستمبر کے بعد ہے، دیٹ از اے ٹائم کہ وہ آئیں گے تو اس کے بعد وہ کتنا ٹائم ملے گا، کیا 1 مہینے میں وہ الیکشن کیمپین چلا لیں گے، لوگوں کو کنونس کر لیں گے، الیکشن سلوگن بنا لیں گے، الیکشن کا مینیفیسٹو بنا لیں گے، سو وہ اب ناؤ دیر میکنگ این ایکسکیوزز کہ کسے ڈیلے کیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایم کیو ایم نے آ کے بھی یہی بات شروع کر دی، نئی مردم شماری، ایکچولی پرنسپلی نئی مردم شماری کے ساتھ بالکل الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس کو ٹائم پہ تیاری کرنی چاہیے تھی۔ تو دس از دا ریزن کہ اس کو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ شاید ڈیلے ہو جائیں، ابھی بھی 50-50 اور میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں آپ نے ایک دفعہ مارچ کی بھی بات کی تھی، اور وہی میں بات کروں کہ جی بالکل میں نے یہ کہا تھا کہ مارچ اپریل میں ہو سکتا ہے کہ اسٹریچ ہوں 2-3 مہینے آگے چلے جائیں، لیکن اس سے وہ بات صحیح ہے وحید صاحب کی کہ اٹ کین بی ڈبل ایج، ٹھیک ہے؟ اگر عمران خان کو ستمبر اکتوبر میں سزا ہوتی ہے اور وہ اپیل میں چلے جاتے ہیں اور شاید ان کو وہاں سے ریلیف ملے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، بٹ اوور لکس کہ یہ شاید الیکشن تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، بٹ تھوڑا سا ناٹ مور، الیکشن ضرور ہوں گے، الیکشن ڈیفینیٹ وہ تو ضرور ہوں گے۔ جی نوید صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو مطلب یہ جو مردم شماری کی باتیں کریں یہ صرف فیس سیونگ ہے، پس پردہ کچھ اور چیزیں ہیں، جس طرح سے حیدر وئیس صاحب نے بھی کچھ نشاندہی کی، برگیڈیئر صاحب نے بھی؟ جی نوید صاحب، اچھا نوید صاحب آڈیو ایشو آ رہا ہے، یہی سوال آپ سے رمیز۔ اچھا دیکھیے، چونکہ اس سے پہلے جتنے صاحبان نے گفتگو کی ہے میں سب سے 100% اگری کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزوں کا بریفلی رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ ڈبل ایج سورڈ کی جو بات ہے، اب یہ میں بات انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں جو کہ پولیٹیکل لیڈرز نے خود کنفیس کی ہے اور مور دین آن ون اوکیزن کنفیس کرتے رہے ہیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ پوری طریقے سے نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آئی پی پی کے اندر اس طرح سے نہ تو ہمیں جان پڑتی نظر آئی ہے، نہ اس طرح سے ان کا وہ جوش و ولولہ ہے، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان کا کم بیک ہوتا ہے تو ان کا پولیٹیکل فیوچر پھر دیر اینڈ دین ختم ہو جائے گا۔ تو اب کہیں نہ کہیں ایک خواہش بھی ہے اور ایک ضرورت بھی ہے آئی پی پی کے سروائیول کے لیے کہ عمران خان کو پوری طریقے سے انڈو کیا جائے، تاکہ آئی پی پی کا ایکسپیریمنٹ پنجاب کے اندر اور خٹک صاحب والی جو پولیٹیکل پارٹی ہے پارلیمنٹیرینز کی، اس کا ایکسپیریمنٹ کے پی کے کے اندر اس کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے علاوہ دوسری امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جب پنجاب کے الیکشن ڈیلے کرنے تھے تو اس میں جہاں باقی ہمیں وہ وجہ دیتے تھے، وہاں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب یہ پرانے سینسس پہ الیکشنز نہیں ہو سکتا، سی سی آئی کا ڈیسیجن ہے، تو اس ڈیسیجن کے مطابق پنجاب کا الیکشنز اب یہ نئی مردم شماری پہ ہی ہوگا، اور اگر پرانی مردم شماری پہ ہوگا تو یہ بڑا لیگل لکونہ بن جائے گا۔ تو میرا خیال یہ اب ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ جناب آپ پہلے کچھ کہتے ہیں اور جب ایک چیز گزر جاتی ہے اور اب آپ کا مطلب چینج ہو جاتا ہے تو پھر آپ بالکل انہی کیمراز کے سامنے آ کے ایک نئی پوزیشن لے لیتے ہیں۔ تو میرا خیال اب لوگوں کے سامنے یہ چیز ایکسپوز ہو چکی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اپنے فائدے کے لیے نہ انہوں نے قانون دیکھا ہے، نہ کانسٹیٹیوشن دیکھا ہے، نہ انہوں نے عدالت
अदालतें देखी हैं, जहां इन्होंने मतलब देखा है वहां इन्होंने एक हर चीज की एक नई इंटरप्रिटेशन ड्रॉ की है और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तो अब इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जहां और ये इक़्तिदार की जंग में अपने ही मफादात का सोचते हैं। नवीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, यही आपसे सवाल, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? आपको लगता है कि ये फेस सेविंग सामने रखा है मरदमशुमारी को और उसके पसे पर्दा, जिस तरह हैदर वही साहब, रमीज़ बगीर साहब कह रहे हैं, और बहुत सी रीजंस हो सकती हैं निगरान सेटअप को तब्दील करने की? अच्छा देखिए, कल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी की एक उनकी ब्रीफिंग थी और उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट जो है ये अपनी आईनी मदद पूरी करती है तो जो है वो आप 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवा देंगे, और अगर ये पहले डिसॉल्व कर देते हैं नेशनल असेंबली को तो फिर जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात जो है वो कराने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूंसीज डिमार्केट हुई थी उनकी बेसिस पे होगा। यहाँ पे हमने देखा कि MQM के एतराज़ात हैं। MQM ने आप इससे पहले जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए उसमें भी कराची में और हैदराबाद में उन्होंने यही इशू उठाया था और इसी की बेसिस पे उन्होंने जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट किया था। लेकिन जैसे आमिर साहब ने कहा, मैं एग्री करूंगा कि अगर मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है जी, और किसी हद तक मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम है, अगर वो उनका कंसेंसस इस बात पे है तो MQM जो है इससे पहले भी हमने देखा है गिव एंड टेक कर चुकी है, तो हो सकता है कि गिव एंड टेक करके इल्ला के अगर शायद जो है वो पीछे से जो पपीतियर जो के स्ट्रिंग्स खींच रहे होते हैं, अगर वो नहीं खींच रहे तो शायद गिव एंड टेक से ये मामला इनकी हल हो जाए। मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स को इंतखाबात सूट करते हैं, बिकॉज आप देख लें जो मेन मसाइल थे, ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंस जो है इन 12-14 महीनों में उनकी परफॉर्मेंस जीरो रही है, बल्कि जो कुछ उन्होंने पॉलिटिकली कमाया था वो गंवा दिया। लेकिन एट द सेम टाइम एक जो हम देखें कि जो 2-3 बड़ी चीजें इंतखाबात के राह में थी, एक ये था कि आप डिफॉल्ट करने जा रहे थे, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो बहुत बुरी थी, तो वो एक अभी आप देख लें कि जैसे अब IMF के साथ हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गया है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, तो वो जो इमिनेंट एक थ्रेट था डिफॉल्ट का वो खत्म हो गया। दूसरा, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी इन्हीं जमातों को जो बारहा नून लीग के जो रहनुमा हैं, उन्होंने बारहा ये बात कही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट उस वक्त इक़्तिदार में जो पिछली गवर्नमेंट थी उसको उस पार्टी को जो है उसको अंडू किया जाए, उसको डेसिमेट किया जाए। तो इस वक्त ये दो चीजें जो हैं ये तो उनके फेवर में जा रही हैं। इस वक्त PTI जो है वो ऑलमोस्ट उसको डेसिमेट किया जा चुका है। आपका इकोनॉमिक हालात बेहतर हैं, एक सिक्योरिटी का अंदेशा है, जैसे हो रहे हैं टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन भी है वो 2013 वाली नहीं है कि उसको बेसिस बना के इंतखाबात को डिले किया जा सके। सही है।